ہیں اور مرکز ہیں. میری مراد محترم جناب نعیم صاحب سے ہے، اور یہ ان کی مثال یہ ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ. اور یہ مضطرب رہتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، ہمارے اداروں کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. ابھی ماضی قریب میں قاضی حیدر صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ میرے خیال میں 2-3 دن انہوں نے لگائے ہیں، کیونکہ مانسیرا، بفا، بالاکوٹ، کاغان، یہ ہمارے اداروں کے لیے. اور یہ اس کے علاوہ بھی ہر وقت جب ان کے ساتھ ڈسکس ہوتا ہے تو یہ ان کی فکر جو ہے ہمارے تمام اداروں کے لیے ہوتی ہے، صرف مانسیرا کے نہیں، ہزارے کے نہیں، KPK کے نہیں، بلکہ پورے پاکستان لیول کے اداروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان کا حامی و ناصر ہو. میں گزارش کروں گا ان سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمارے بچوں سے اور ہم سے اپنے خیالات جو ہیں وہ شیئر کریں. جناب محمد نعیم صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم النبي الأمين الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے انتہائی واجب الاحترام جناب بختیار صاحب، قاضی حیدر صاحب، نواز صاحب، لطیف صاحب اور ہمارے پریزیڈنٹ جناب خاکسار صاحب اور شریف صاحب، تمام شرکاء، السلام علیکم. میں پہلے بھی آپ کے یہاں پہ اسکول میں آ چکا ہوں، اور بختیار صاحب نے جو کلمات کہے میں ان کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں، اور اس لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. جو بھی کوئی ہماری ٹوٹی پھوٹی ایفرٹس ہوتی ہے اداروں کے لیے تو وہ ہم کرتے ہیں، اور الحمدللہ پورے ہزارہ ڈویژن کے اندر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو پڑھانے والے لوگ ہیں تو وہ پڑھانے والے لوگ جو ہیں ان کے مسائل کم ہوں. وہ لوگ جس اپنے فرض منصبی پہ لگے ہوئے ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ ان اداروں میں وہ اپنا کام کرتے رہیں تاکہ قوم کی خدمت کی جا سکے. تو اس سلسلے میں جو کوشش بھی ہوتی ہے الحمدللہ ہم کرتے ہیں. تو بیٹا میں آپ کے جس حوالے سے آپ نے یہ سرمنی منعقد کی ہے تو یہ جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں اور جتنے بھی جو کامیاب بچے ہیں، میں ان کی کامیابی پر ان کے پرنسپلز کو، اساتذہ کو، والدین کو اور آپ سب کو بیٹا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ آپ کی سوچ میں، سمجھ میں، آپ کی فہم و فراست میں، آپ کی بصیرت میں اللہ پاک ترقی عطا فرمائے. اور کسی بھی قوم کا بیٹا میرے دوست جانتے ہیں وہ جو آخری ہو، کیونکہ بنیادی طور پہ میں بھی استاد ہوں. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی جو دو بندے بات کر رہے ہوں جب کوئی اسٹیج پر ہو تو، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ سے یہ گزارش، مجھے پتا ہے یہاں پہ بیٹھنا آپ سے مشکل ہے. پہلی بات
یہ کہ جگہ چھوٹی تھی، یہاں پہ آپ کو بٹھا دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج اگر میرا رزلٹ بھی آیا ہوا ہوتا، میں نے بھی یہ دیکھے 1072 نمبر لیے ہوتے تو میرے ساتھ والے بھی شور کر رہے ہوتے، میں بھی شور کر رہا ہوتا. تو بیٹا یہ آپ کے حاصل کردہ نمبر، یہ ہمارے حاصل کردہ نمبر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایگل سائنٹیفک جو اسکول اینڈ کالج ہے، یہ سارے کی ساری اگی کے لیے مشعل راہ ہونے کے ساتھ ساتھ باعث فخر و افتخار ہے. اور خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ اس ادارے میں ہیں، اتنے اچھے آپ نے مارکس لیے ہیں. تعلیم و تربیت پہ بات کر رہے تھے، میں تعلیم و تربیت پہ سارے موضوعات سب نے اپنی اپنی باری پہ کر لیے. میں ایک ہی بات کہوں گا، اور وہ بات بھی قرآنک ہے. ادھر کی بات کرتے ہیں، ادھر کی بات کرتے ہیں. بیٹا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی تعلیم یافتہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ علم کی ایک بڑی نشانی اور پہلی نشانی جو ہے وہ شائستگی ہے. کیا ہے؟ شائستگی ہے. کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر علم کی بات کرتا ہے تو وہ شائستہ کتنا ہے، وہ قائل کتنا ہے، وہ دوسرے کے لیے مہربان کتنا ہے. تو یہ مہربان اللہ کی صفت ہے. اس لیے بیٹا کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر پولائٹنس کو، کائنڈنس کو، اور آپ کی حالت مرسیفل حالت ہونی چاہیے. دوسروں کے لیے رحم ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے احترام ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے، آپ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والے ہوں. آپ ایک دوسرے کی پریشانیوں میں آپ اس کے برابر کے شریک ہوں. اگر کسی کو جس قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو اس شخص کی مدد کی جائے. انسانیت بڑی چیز ہے. اور علم بیٹا یہ جو میں اس کو علم بھی نہیں کہہ سکتا جس کے اندر آپ تبدو کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، نہیں، یہ ہم اس علم کو کے اصول کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. علم بہت دور کی چیز ہے، بہت دور کی چیز. جب یہ راستے مل جاتے ہیں، جب ان راستوں کو یکجا کیا جاتا ہے، مختلف ویز آف لائف کو، مختلف سبجیکٹس کو، تو بیٹا جب ایک ساری ورسٹائل قسم کا ایک بڑے نظام کو آپ یونیفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو یونیورسٹی کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ تمام وہ جو مختلف بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں ان کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ اور میرا کام کیا ہے؟ فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہمارا کام یہ ہے کہ بیٹا جو نہیں جانتے ہم اسے جاننے کی کوشش کریں. جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے اور صاحب علم سے حاصل کریں. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے بیٹا آپ کے اسکول کا یاد رکھیں، یہ آپ کا اتنا شاندار رزلٹ تھا. آپ خود پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں، والدین جانتے ہیں، اساتذہ جانتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑا پروگرام کرتے، والدین آتے، ادھر ادھر پیرافلیکس لگے ہوئے ہوتے، سب کچھ ہوتا، لیکن اتنا شاندار آپ کا رزلٹ دے کر تو اب اس کے پینافلیکس، اب اس کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، وہ بیٹا آپ اور آپ کے والدین ہیں. کیونکہ میں قسمی آپ کو کہتا ہوں، ابھی سر بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے کے کے اندر آپ کے سر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ شاید کسی ڈیو نے بھی اسکولوں کی وزٹ نہیں کی ہوں گی، ڈیو نے بھی نہیں کی ہوں گی، ریٹائر ہو گئے ہوں گے. لیکن میں اتنی کثرت سے میرا کوئی دل خالی نہیں ہوتا. اور خصوصاً جب خاص دن ہوتے ہیں انسپیکشن کے، ان دنوں میں تقریباً 4 دنوں کے اندر 200-300 اسکول میں وزٹ کرتا. تو بیٹا اس لیے آپ کا اسکول مجھے روز اول سے پسند تھا. جب یہ وہ بڑی بلڈنگ میں ہوا کرتا تھا، گراؤنڈ تھا سارا اس وقت کی. اور پسندیدگی کے حوالے سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیوں پسند تھا، اس نے ثابت کر دیا اتنا اچھا رزلٹ دے کر. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں
آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ اپنے ادارے کی بہتری کے لیے بھی سوچیں اور اس کا بھی ذکر کریں۔ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اس ادارے کا عمل سمجھا جائے گا، آپ کے اساتذہ کی تربیت پہ بات ہوگی۔ اس لیے جیسے آپ کو اللہ نے یہاں پہ ترقی دی، اللہ پاک نے آپ کو ایک شان و شوکت دی، آپ دوسرے لوگوں میں ممتاز ہوئے، اپنی پوری تحصیل کے اندر ممتاز ہوئے، اور اسی طرح آئندہ کے لیے بھی زندگی میں اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس لیے بختیار صاحب میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بچوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹیچر جو ہے، ٹیچر کی عزت کرنا، بیٹا میں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے میں اس کی بھی اتنی عزت نہیں کرتا روز اول سے جتنی کہ میں ایک پرائمری ٹیچر، ایک مڈل کے ٹیچر کی اور ایک ہائی اسکول کے ٹیچر کی عزت کرتا ہوں۔ اور یہ میں آپ کو کوئی نہیں، میری زندگی گواہ ہے، میں نے 5-6 محکمے چھوڑے ہیں، اور میں الحمدللہ میں 5 7 کتابوں کا رائٹر ہوں۔ ہزارہ ڈویژن میں انگلش سینٹکس کی پہلی 2 کتابیں قیام پاکستان سے آج تک فقط میری ہیں، اور ایسکس یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں جو دنیا کی ٹاپ 10 میں ہے، یہ بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی قسم کھا کے اسٹیج پہ مجھ پہ کوئی قدغن تو نہیں نا، میں نئی سیاسی جلسہ ہے کہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، اس وقت بھی میں اپنے پرائمری ٹیچر کی جو نالین ہیں ان کو اپنے سر پہ اٹھانا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں اس کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں نے 1-2 ایگزام جو ہیں وہ لندن میں دیے، تو وہاں پہ پیپر کے اندر میں نے غلطیاں نکال کے بھیجی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کو باقاعدہ اپنی وہ اسٹیشنری ساری جو ہے وہ نظر آتش کرنی پڑی۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں پہ پڑھا؟ میں واللہ آپ کو کہہ رہا ہوں فقط پاکستان میں پڑھا، ادھر تو بعد میں گیا نا، پاکستان میں۔ یہ آپ کی بنیاد ہے بیٹا۔ علامہ اقبال کے میں اس دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا، اس نے کہا آپ کے ٹیچر کا کیا؟ میں نے کہا میرے ٹیچر کا نام تھا مسٹر ڈاگ، اور ہمارے ڈائریکٹر تھے ان کا نام فاکس تھا۔ وہ ہنس کے تیسری پڑھنے والا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ عقیم علامت حضرت علامہ محمد اقبال کے کتنے استاد ہوں گے، لیکن جو بنیادی مولوی میر حسن کا نام ہے یا مرتبہ ہے، تو بیٹا اس لیے یہاں سے آپ کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ وہ سیڑھی ہے جو آپ کو ہمیشہ عظمت کی طرف، رفعت کی طرف، بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔